بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ واقعہ معراج کب اور کس تاریخ میں ہوا؟ محترم قارئین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کی قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ بے شک معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اسی لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرج بی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج ہو گیا۔ احادیث و سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو بہت کثیر التعداد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نام بنام گنایا ہے جنہوں نے حدیث معراج کو روایت کیا۔ سبحان اللہ، معراج شریف ایسا عظیم معجزہ اور مرتبہ ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور کائنات میں آپ کے سوا کسی بھی نبی علیہ السلام کو ایسا معجزہ نہیں عطا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے انسان کی خلائی پرواز اور کائنات کی وسعتوں میں جولائی اور نئے دن اس ترقی کی مناسبت سے معراج کا معجزہ، جس کے سامنے ساری طاقتیں، ساری عظمتیں، ساری ہمتیں عاجز ہیں، سرفراز کیا گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الاولین والآخرین اور خاتم النبیین ہونے کی صداقت ہے اور دلیل ہے اور شہادت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ لفظ معراج عروج کا اسم الہ ہے، اس کے معنی سیڑھی ہے، مگر شریعت میں معراج سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں سے اوپر قاب قوسین او دنا فتدلی میں تعریف لے جانا۔ معراج کا مقصد آپ کی شان و عظمت کا اظہار، دیدار الہی اور آیات خداوندی کا مشاہدہ، لنریہ من آیاتنا، اور آپ کی شان و عظمت پر ایمان کا سارے انسانوں سے امتحان۔ معراج شریف جسم کے ساتھ بیداری میں ایک بار ہوئی اور روحانی معراج 34 مرتبہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، معراج کی تاریخ کے بارے میں قول راجح 27 رجب المرجب شب دوشنبہ بعثت کے 11ویں سال ہے۔ مزید اس بارے میں علماء کرام کے 10 اقوال موجود ہیں۔ ہجرت سے 6 ماہ قبل، ہجرت سے 8 ماہ قبل، ہجرت سے 11 ماہ قبل، ہجرت سے 1 سال قبل، ہجرت سے 1 سال اور 2 ماہ قبل، ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ قبل، ہجرت کے 1 سال 5 ماہ قبل، ہجرت سے 1 سال 6 ماہ قبل، ہجرت سے 3 سال قبل، ہجرت سے 5 سال قبل۔ یہ 10 اقوال، 10 قول علماء سیرت کے موجود ہیں جنہوں نے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری شریف میں جو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی۔ اگر اس بات کو ترجیح دی جائے تو معراج نبوت کے 10ویں سال کے بعد اور 11 نبوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد ہوئی۔ معراج کی تاریخ، دن اور مہینے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جو مکہ معظمہ میں پیش آیا، اور ابن قتیبیہ دینوری
اور ابن عبد البر اور امام رافعی اور امام نووی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ واقعہ معراج جب رجب کے مہینے میں ہوا، اور محدث عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے رجب کی 27ویں متعین کر دی ہے، اور علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض مورخین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ واقعہ معراج حق ہے۔ جی ہاں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ جمہور علماء کے نزدیک 27 رجب کو ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تاریخ بتانا نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، شان و عظمت بیان کرنا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ تاریخ کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہو، بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، کسی کا ذکر بھی حدیث میں تاریخ کے حوالے سے نہیں ہوا، بلکہ مورخین اور تاریخ دان لوگ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بڑے بڑے واقعات ذکر کیے گئے، لیکن تاریخ نہیں بیان کی گئی، یہاں تک کہ نزول قرآن یا ابتدائے وحی کی تاریخ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ لہذا ایسے سوالات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف، اصل مقصد کو جاننا چاہیے۔ معراج کتنی بار اور کیسے ہوئی؟ جمہور علماء ملت کا صحیح مذہب یہی ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی۔ جمہور صحابہ، تابعین اور فقہاء، محدثین، صوفیہ کرام کا بھی یہی مذہب ہے۔ چنانچہ علامہ حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی۔ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی، وہ شخص بدعتی، گمراہ کن اور فاسق ہے۔ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالات و کمالات، روشن ترین معجزات تو بے شمار ہیں، لیکن معراج وہ فضیلت ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی یا رسول علیہ السلام کو عطا نہیں کی۔ یہی وہ موقع تھا جب رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ واقعہ معراج کو اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ 27 رجب المرجب کو انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی ہمراہ جنتی براق لیے آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ رب العزت آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہی وہ مقدس شب ہے جب انسانیت معراج سے سرفراز ہوئی اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے عرش بری تک جا پہنچے۔ فضا درود و سلام سے گونج اٹھی اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز فرمایا۔ چاروں طرف نور پھیل گیا، کائنات کے پورے نظام کو روک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اولوالعزم انبیاء اور ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو عرش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور تمام حجابات، تمام پردے ہٹا دیے گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب پروردگار دو عالم نے اپنے محبوب ترین ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نماز کا تحفہ عطا کیا۔ جب تاجدار حرم عرش معلیٰ سے تشریف لائے تو گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ بستر گرم تھا اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وقت کو روکا گیا اور پھر اسی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کو جاری کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔